ٹچ ہو گئی جس کا خدشہ تھا میرے کو. تو اب یہ ان کو سوچنا ہے کہ کیوں وہ لوگ بی جے پی کو نہیں روک پا رہے. اگر آپ یہ سمجھتے کہ مجھے گالی دے کے مجھ پر پتھر مار کر مجھ پر انگلیاں اٹھا کر مجھے کچھ بول کر آپ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے تو بی مائی گیسٹ. مگر اگر آپ واقعی میں کچھ کورس کریکشن کرنا چاہ رہے, اب جیسا میں سنا اکھلیش یادو کا اسٹیٹمنٹ آیا, انہوں نے بولے ایس آئی آر کی وجہ سے. کب تک آپ ایس آئی آر ای وی ایم کے اوپر بکواس بات کریں گے؟ چھوڑیے اس کو, آپ دیکھیے آپ کی کمزوری کہاں ہے. اگر آپ اس طرح سے سوچتے رہیں گے کہ ہم یہ ہیں اور ہم کو جنتا ووٹ ڈالیں گی, ایسا نہیں ہونے والا ہے. آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو بڑا ہمبل ہونا پڑے گا. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم راجا ہیں اور ووٹر ہماری پرجا ہے تو وہ زمانہ ختم ہو گیا. اگر بہار میں الیکشن لڑتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ووٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, جبکہ جن پراج میں کھاتا بھی نہیں کھولا. تو آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک بات سنیے, اگر انڈیا الائنس نہیں جیت رہا وہاں پر کتنے 30 سیٹوں پر شاید اب نہیں معلوم کاؤنٹنگ کہ 30 آؤٹ سیٹ 34 پہ اگر آپ, تو آپ بول سکتے کہ دوسرے سماج نے ہم کوٹ نہیں دیا. آپ نہیں بول سکتے نا. کیا بول سکتے اس کاسٹ نے ہم کوٹ نہیں دیا؟ آپ نہیں بولتے. مگر آپ یہ سمجھتے کہ مسلمان آپ کا ایک کیپٹیو ہے, بندھوا مزدور ہے. کب تک آخر ایسا آپ بولتے رہیں گے؟ اور ہم تو مسلم سماج سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ووٹ ڈالنے والے مت بنیے, سٹیزن بنیے. ووٹر مت بنیے, سٹیزن بنیں گے تو سٹیزن رائٹس آپ کو ملیں گے. اگر آپ ووٹ ڈالنے والے بنیں گے تو پھر الیکشن کے بعد آپ کو صرف نہ صرف بھلایا جائے گا بلکہ آپ پر جو آفتیں آتی ہیں اس پر رف بھی نہیں بولتے. یہ ہم کنسسٹنٹلی بول رہے ہیں. امید کرتے کہ اس نتیجے سے پورے دیش میں ایک پیغام جائے گا, خاص طور سے الپ سنکھیک سماج کے مائنورٹیز کو, مسلمانوں کو, اور جو سیکولر ذہن رکھنے والے لوگ ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ کیا کیا ریزنز ہیں. آپ اٹھا کر صرف 2 چیزوں کو بول دیں گے تو پھر یہ نہیں ہونے والا ہے. پپو یادو نے کہا تھا کہ اگر آمور ایم آئی ایم جیتتی ہے تو وہ پالیٹکس چھوڑ دیں. اب نہیں معلوم ان کو کون کون چھوڑ کے, بہت سے لوگ چھوڑ کے چلے گئے ان کو. اب اور کون کون چھوڑتے, انہوں کیا کرتے, میرے کو نہیں, میں تو نہیں بولا ایسا. میں یہ بولا ہوں کہ پہلا الیکشن ہم آ رہے تھے, ہم بولے سیمانچل نہیں چھوڑیں گے. دوسرا جیتے, ہم 5 جیتے, آپ ہمارے ایم ایل ایز کو توڑے, ہم جیتے, ہم توڑے, ہم نے کہا نہیں چھوڑیں گے سیمانچل کو. آج پھر ہم کہہ رہے ہیں اللہ نے ہم کو کامیابی دی, ہم سیمانچل نہیں چھوڑیں گے. ہم جہاں پہ جاتے چھوڑتے نہیں, وہ محنت کرتے. ہم اس طرح کے دعوے نہیں کرتے. اب جو اس طرح کے دعوے کیے ہیں, اب یہ سوال ان سے پوچھنا آپ پر واجب ہے. پر این ڈی اے کی جو نتائج ہیں, اگر گریراج سنگھ کا جو پہلا والا بیان ہے اس کو جوڑ دیا جائے کہ مسلمان نمک حرام ہوتے ہیں ووٹ نہیں دیتے ہیں, تو کیا آج مسلمانوں نے این ڈی اے کو ووٹ نہیں دیا ہو؟ اختر علی مان کے خلاف صبا ظفر کھڑے تھے, صبا ظفر کھڑے تھے نا, وہ نہیں جیت پائے, مگر ووٹ ملا ان کو. تو اب صبا ظفر سے ان کو پوچھنا چاہیے.